بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سچ سچ بتا کس کا گناہ پیٹ میں لیے گھوم رہی ہے؟ بھائی نے مجھے بالوں سے پکڑتے کہا۔ وہ 3 دن پہلے ہی بیرون ملک سے آئے تھے۔ میں نے بتایا، بھائی یہ گناہ نہیں ہے، بھابھی نے زبردستی میرا نکاح اپنے پاگل بھائی سے کرایا تھا جو حادثے میں مر گیا، یہ اس کا بچہ ہے۔ پر بھابھی منہ پر ہی صاف مکر گئی، بولی کہ میں جھوٹ کہہ رہی ہوں۔ بھائی نے مجھ پہ یقین نہ کیا اور مجھے بہت مارا، گھر سے بھی نکال دیا۔ میں زخمی چہرے کے ساتھ سڑک پر کانپتے بیٹھی تھی جب ایک کالی شان سفید گاڑی میرے سامنے رکی۔ اندر سے ایک امیر کبیر شخص نکلا۔ میں تو اسے دیکھتے پتھر ہو گئی کیونکہ وہ بھابھی کا پاگل بھائی تھا۔ جب اس نے میرا بازو مڑوڑ کر مجھے دھکیلتے ہوئے دروازے کے باہر نکالا تو میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور نیچے گر گئی۔ دروازہ میرے منہ پر بند کر دیا گیا۔ اندر سے تالا لگانے کی آواز آئی اور میرے دل میں جیسے کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ سارا محلہ جانتا تھا کہ میرے بھائی کو جب غصہ آتا ہے وہ کسی کی نہیں سنتا، مگر آج اس نے مجھے نہیں سنا، صرف بھابھی کی بات پر اعتبار کر لیا جس نے میری پوری سچائی کو ایک جملے میں جھوٹ بنا دیا۔ میں آہستہ آہستہ کھڑی ہوئی، میرے پیر میں موچ آ گئی تھی اور جسم پر مار پڑنے کے نشانات تھے۔ میں ننگے پیر سرد زمین پر چلتے ہوئے گلی کے کونے تک پہنچی۔ ہر قدم پر درد تھا، مگر اندر کا زخم جسم سے زیادہ گہرا تھا۔ میرے پاس نہ کوئی موبائل تھا، نہ کوئی دوست جسے فون کرتی، نہ کوئی رشتہ دار جو مجھے پناہ دے دیتا۔ ایک وقت تھا جب میں بھی انہی گلیوں میں ہنستی کھیلتی پھرتی تھی اور آج میں انہی گلیوں میں عبرت بنی ہوئی تھی۔ میں نے ایک دکان کے باہر بچھی بینچ پر بیٹھنے کی کوشش کی، مگر مالک نے غصے سے کہا، اٹھ، یہاں سے گاہک آ رہے ہیں، تماشا نہ بنا۔ میں وہاں سے ہٹ کے فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی۔ ایک بوڑھی عورت نے قریب آ کر پانی کی بوتل دی اور بنا کچھ کہے آگے بڑھ گئی۔ اس کی خاموشی میں بھی ایک مہربانی تھی جو میری اپنوں سے نہیں ملی۔ کچھ وقت گزارا، دن ڈھلنے لگا اور سردی بڑھنے لگی۔ میں نے اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے لپیٹا مگر وہ ہوا کو روکنے کے قابل نہیں تھا۔ پیٹ میں پلتا بچہ مسلسل ہلچل کر رہا تھا، جیسے مجھے تسلی دے رہا ہو کہ وہ میرے ساتھ ہے۔ میں نے دل ہی دل میں اسے باتیں کرنا شروع کی۔ بیٹا، ہم اکیلے نہیں ہیں، نہ ہی گناہ گار ہیں، وقت بدلے گا، میں وعدہ کرتی ہوں۔ رات کے اندھیرے میں جب سب اپنی پناہوں میں چھپ چکے تھے، میں ایک پارک کی لکڑی کی بینچ پر لیٹ گئی۔ کئی گھنٹے گزرتے رہے، کہیں سے کتا بھونکتا، کہیں سے نشیوں کی آوازیں آتی، پر مجھے کسی چیز سے ڈر نہیں لگ رہا تھا کیونکہ اصل ڈر تو میرے اپنوں نے ہی ختم کر دیا۔ نیند اور جاگنے کے بیچ اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں گھبرا کر اٹھی۔ ایک نوجوان کھڑا تھا، شاید کسی NGO کا ورکر۔ اس نے نہایت ہی نرم لہجے میں کہا، آپ کو مدد کی ضرورت ہے؟ میں نے اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ آپ یہاں کیوں بیٹھی ہے اس حالت میں؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ میں نے صرف اتنا کہا، میری کوئی جگہ نہیں رہی۔ وہ کچھ لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو خواتین کے شیلٹر ہوم میں لے جا سکتے ہیں، وہاں محفوظ ہوں گی۔ میں نے نظر جھکائی اور کہا، کیا وہاں کوئی مجھ سے میرے گناہ کا ثبوت نہیں مانگے گا؟ وہ لمحہ بھر کو خاموش ہوا، پھر بولا، نہیں، وہاں بس آپ کی حفاظت کا وعدہ ہے۔ میں نے تھوڑے بے چین ہوتے انداز کے بعد ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ مجھے ایک سفید وین میں بٹھا کر شیلٹر ہوم لے گیا۔ میں اس کی گاڑی میں بیٹھی تو دل دھڑکنے لگا۔ نہ جانے کتنے سوال تھے جو ذہن میں گردش کر رہے تھے، لیکن زبان گونگی تھی۔ اس نے گاڑی کا ایئر کنڈیشن نرم کر دیا اور ایک ہاتھ سے گاڑی چلاتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے پانی کی بوتل میری طرف بڑھائی۔ پیو، تمہیں کمزوری ہو رہی ہے، اس نے کہا۔ میں نے بوتل پکڑی، ہونٹ ہلکے سے بھیگے پر زبان پر اب بھی کچھ نہ آیا۔ کچھ دیر وہ خاموش گاڑی چلاتا رہا اور اچانک بول پڑا، میں تمہیں لے جا رہا ہوں ایک ایسی جگہ جہاں تم محفوظ ہوگی، جہاں تمہیں کوئی اور نہیں کہے گا کہ تم گناہ گار ہو۔ گاڑی ایک پرسکون علاقے میں داخل ہوئی، دونوں طرف پھولوں والے درخت، صاف سڑکیں اور بڑے بڑے گھر۔ مجھے لگا جیسے میں کسی اور ہی دنیا میں آ گئی ہوں۔ اس نے خوبصورت سفید بنگلے کے سامنے گاڑی روکی، گیٹ خود ہی کھل گیا۔ میں حیران تھی کہ ایک دن وہ لڑکا جو پاگل سمجھا جاتا تھا آج اتنا مہذب، اتنا باوقار کیسے لگ رہا ہے۔ ہم اندر داخل ہوئے تو ایک ستھرا سا لاؤنج نظر آیا اور اندر ہر چیز بہت ہی سلیقے سے تھی۔ فرنیچر، جدید دیواروں پر آرٹ کے خوبصورت ٹکڑے اور ایک نرم روشنی۔ یہ تمہارا گھر ہے، اس نے کہا، جب تک تم چاہو یہاں رہ سکتی ہو۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ وہ مجھے کمرے میں لے گیا جہاں ایک سنگل بیڈ، الماری اور کھڑکی کے قریب بیٹھنے کے لیے ایک آرام دہ کرسی تھی۔ یہ کمرہ صرف تمہارے لیے ہے۔ میں نے اسے پوچھا، تم کب سے یہاں ہو؟ اس نے جواب دیا، پچھلے 2 سالوں سے۔ جب میں صحت یاب ہوا تب یہ جگہ خریدی اور تمہارے گھر والے، وہ ہلکے سے مسکرایا، وہی لوگ جنہوں نے مجھے دفن سمجھا اب میرے لیے مر چکے ہیں۔ کمرے میں بیٹھتے ہی میں نے کھڑکی کھولی، تازہ ہوا نے میرے چہرے کو چھوا، دل جیسے سانس لینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ آیا، ہاتھ میں ایک بیگ تھا جس میں میرے لیے چند کپڑے، تولیے اور ذاتی ضروریات کی اشیاء تھی۔ اب تم یہاں محفوظ ہو، کل سے تم ایک ڈاکٹر کے پاس بھی لے جاؤں گا، تم اور بچہ دونوں کی دیکھ بھال ضروری ہے۔ اگلے دن واقعی وہ مجھے ایک پرائیویٹ کلینک لے گیا۔
ڈاکٹر ایک نرم لہجے والی خاتون تھی جس نے مکمل چیک اپ کیا۔ ماں میں کافی تناؤ ہے مگر بچہ بالکل ٹھیک ہے، اس نے بتایا۔ واپسی پر اس نے کہا اگلی دفعہ تمہیں کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے، ہر مہینے ڈاکٹر کے پاس چلیں گے۔ گھر واپس آ کر میں نے اسے چپ چاپ کچن میں کھانا بناتے دیکھا۔ یہ سب تم خود کرتے ہو؟ ہاں، سیکھ لیا ہے، اکیلاپن سب کو سکھا دیتا ہے، وہ بولا۔ میں نے کہا کیا میں مدد کر سکتی ہوں؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا اب یہ تمہارا گھر ہے، جو چاہو جب چاہو۔ اسی رات میں نے اسے چھت پر بیٹھے دیکھا، میں بھی خاموشی سے ساتھ بیٹھ گئی۔ نیچے شہر کی روشنیاں جلملا رہی تھی۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں اس حال میں ہوں؟ نہیں پتا تھا، بس اتفاق تھا۔ تمہیں دیکھ کر مجھے خود پر شک ہوا، تم ہو یا میرا وہم، اور پھر دل نہیں مانا کہ تم میری زندگی سے یوں غائب ہو جاؤ۔ چند دنوں میں وہ گھر جیسے میری پہچان بن گیا۔ وہ میرے لیے ناشتہ تیار کرتا، دوپہر کو کام پر چلا جاتا اور شام کو واپسی پر میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا۔ ہم نے ایک مشترکہ زبان ڈھونڈی تھی جس میں نہ شکایت تھی نہ شکوہ، بس موجودگی تھی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ گھر کے کمرے میں کچھ لکڑی کے فریمز بنا رہا ہے۔ میں قریب گئی تو دیکھا وہ بچوں کے لیے ننھی کرسی اور میز بنا رہا تھا۔ یہ تم خود بنا رہے ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اس نے کہا ہاں، جب ہسپتال میں تھا تو وہاں کی ورکشاپ میں لکڑی کا کام سیکھا۔ میں نے اگلے دن خود باورچی خانے میں جا کر کچھ پکانے کی کوشش کی۔ چولہا جلا کر روٹی پکانے لگی تو وہ آ کر ہنسا، یہ روٹی ہے یہ نقشہ؟ میں نے بھی مسکرا کر جواب دیا ابھی تو شروعات ہے، وقت کے ساتھ نقشہ مکمل ہو جائے گا۔ اسی ہنسی مذاق میں ہماری زندگی کی تلخیاں چھپنے لگی۔ اس نے مجھے کبھی میرے ماضی کا تانا نہیں دیا۔ ایک دن میں اس کے ساتھ قریبی مارکیٹ گئی، وہ میرے لیے کچھ ضروری چیزیں خرید رہا تھا۔ ایک خاتون نے دور سے پہچان کر آواز دی، ارے یہ تو وہی نعمان ہے نا؟ نعمان نے اس کی طرف دیکھا مگر جواب دیے بغیر میری جانب مڑ گیا۔ چلو دیر ہو رہی ہے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے کہا تمہارے جاننے والے اب بھی تمہیں پہچانتے ہیں؟ وہ بولا بس شکل پہچانتے ہیں، کہانی نہیں، اور میں چاہتا بھی نہیں کہ کوئی پرانی باتیں کرے۔ اگلے دن اس نے مجھے خالی کمرہ دکھایا، یہ بچوں کا کمرہ ہوگا، تم چاہو تو اس کی دیواریں خود سجا سکتی ہو۔ میں نے کمرے کی دیوار پر ہاتھ پھیرا، پھر پنک اور سفید رنگ کے امتزاج کا کہا۔ کچھ دنوں میں کمرہ ایک ننھے مہمان کے استقبال کے لیے تیار ہونے لگا۔ ایک دن میں نے اسے لاؤنج میں بیٹھے دیکھا، ہاتھ میں ایک کتاب تھی اور چہرے پر سنجیدگی۔ میں نے آ کر پوچھا کیا پڑھ رہے ہو؟ بچوں کی تربیت پر ایک کتاب ہے، وہ بولا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا بچہ صرف محفوظ ہی نہ ہو بلکہ شعور اور وقار کے ساتھ بڑا ہو۔ شام کو مقصد چھت پر بیٹھتے وہ چائے بناتا اور ہم خاموشی سے شام کے رنگ بدلتے دیکھتے۔ ایک دن اس نے اچانک کہا تمہیں پتا ہے اب جب میں آئینے میں دیکھتا ہوں تو خود کو پہچانتا ہوں، تمہاری وجہ سے میں نے نظر جھکا لی۔ دل میں ایک نرم لہر سی اٹھی اور وہ لمحہ میرے لیے سچائی کی گواہی بن گیا۔ ہفتے کے آخر میں ہم ہسپتال دوبارہ گئے۔ اس دفعہ ڈاکٹر نے مکمل چیک اپ کیا اور بتایا کہ بچہ بالکل تندرست ہے۔ باہر آ کر نعمان نے کہا اب تمہارا ہفتہ یہی ہوگا اور میں ساتھ آؤں گا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا بہت خوش نصیب ہوں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ورنہ شادی سے پہلے بچہ ہونا لوگ باتیں بناتے۔ وہ مسکرایا، ہم کسی کو صفائی دینے کے پابند نہیں، ہم اپنا سچ جانتے ہیں، بس وہی کافی ہے۔ ایک دن نعمان نے مجھے ایک فائل تھمائی، یہ کچھ کاغذات ہیں ہمارے نکاح کے، اب تم میرے نام سے جانی جاؤ گی۔ میرے ہاتھ لرزنے لگے، وہ میرے لیے سب کچھ کر رہا تھا اور بنا کسی شرط کے۔ میں نے کہا اگر کبھی کوئی تمہارے سامنے آ کر مجھ پر انگلی اٹھائے تو کیا کرو گے؟ وہ بولا جو انسان اپنے پیچھے سچائی رکھتا ہو اسے کسی انگلی سے ڈر نہیں ہوتا۔ اس دن میں نے پہلی بار اس کے قدموں میں بیٹھ کر ہاتھ پکڑ کر کہا تم میرے رب کی طرف سے بھیجی ہوئی رحمت ہو۔ کبھی کبھی رات کو میں خواب میں اپنے پرانے گھر کو دیکھتی ہوں جہاں میرے بھائی کی چیخیں اور بھابھی کی الزام تراشیاں گونجتی تھی، مگر جاگتی ہی نعمان کی موجودگی سب کچھ مٹا دیتی۔ ایک دن صبح جب سورج کی روشنی کمرے میں داخل ہوئی، نعمان نے میرے لیے تازہ پھول رکھے تھے۔ ایک کارڈ بھی تھا جس پر لکھا تھا نئی زندگی بہت مبارک ہو۔ وہ دن ہمارے لیے خاص تھا۔ نعمان بازار جا کر بچے کے لیے چند اور چیزیں لایا، ایک چھوٹا سا ٹیڈی بیئر اور ایک تصویر البم جس میں ہم اپنے آنے والے دنوں کی یاد محفوظ کرنا چاہتے تھے۔ نعمان نے پہلی تصویر میرے لیے کھینچی جس میں ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ شام کو جب میں نے کھانا بنایا تو نعمان نے کہا یہی ذائقہ تو مجھے زندہ رکھے ہوئے ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا پھر تو تمہیں ہر دن جینا ہوگا کیونکہ اب میں روز کھانا پکاؤں گی۔ کمرے میں رات کو بیٹھ کر ہم نے اپنے خوابوں کے رنگ ترتیب دیے۔ نعمان نے کہا میں چاہتا ہوں کہ بچہ جب بڑا ہو تو کہے میرے ماں باپ نے مجھے عزت محبت اور وقار دیا۔ میں نے دل سے دعا کی آمین۔ ہم دونوں چھت پر بیٹھے تھے، چائے کی بھاپ فضا میں گھل رہی تھی اور شام کو آسمان نارنجی ہو چکا تھا۔ اس نے جیسے ہی اپنی سچائی بیان کی میں حیرت میں گم ہو گئی۔ میں اس وقت کو سوچنے لگی جب مجھے لگا کہ وہ مر چکا ہے اور آج وہ میرے سامنے بیٹھا اپنے جینے کی کہانی سنا رہا تھا۔ میں نے کہا تم نے نئی زندگی شروع کی پر میں تو وہیں کی وہیں رہ گئی، بس ایک بوجھ کے ساتھ۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما، اب تم اکیلی نہیں ہو،
جو وقت گزر گیا وہ گیا، مگر اب جو آنے والا ہے وہ ہمارا ہے۔ ہم نیچے آئے اور میں نے کہا مجھے تمہاری کہانی سننی ہے، پوری کسی کمی کے بغیر۔ وہ مجھے لاؤنج میں لے آیا، کتابوں کے بیچ ایک پرانا ڈائری نما رجسٹر نکالا اور بولا یہ میرا سچ ہے جو میں نے اسپتال سے نکلنے کے بعد لکھنا شروع کیا تھا۔ میں نے صفحات پلٹنا شروع کیے، وہاں تاریخ وار وہ دن لکھے تھے جب وہ ہوش میں آیا، جب اس نے نرس کو پہچانا، جب پہلی دفعہ اس نے دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کی۔ ایک صفحے پر لکھا تھا، آج میں نے پہلی بار آئینے میں خود کو دیکھا، بہت کچھ بدل گیا، مگر میری آنکھوں میں وہی سوال ہے، کیا وہ زندہ ہوگی؟ میں نے کہا تم نے مجھے ڈھونڈا کیسے؟ وہ بولا شروع میں یادداشت نہیں تھی، لیکن جب ہوش آیا تو تمہارا چہرہ ایک خواب کی طرح بار بار میرے سامنے گھومتا رہا۔ میں نے اخبار، ریکارڈ، سوشل میڈیا، ہر چیز چھان ماری، مگر تمہارا نام جیسے مٹا دیا گیا تھا۔ اور پھر میں نے خود کو مضبوط کیا، کام شروع کیا، اور قسمت نے مجھے تمہارے سامنے لا کھڑا کیا۔ ایک دن وہ مجھے شہر کے پرانے حصے میں لے گیا جہاں وہ نرس رہتی تھی جس نے اسے بچایا تھا۔ وہ اب ریٹائر ہو چکی تھی، مگر اس کا چہرہ بھی مہربان تھا۔ یہ ہیں نازیہ، میری سب کچھ۔ نعمان نے نرس کو متعارف کرایا۔ نرس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، نعمان صرف جسمانی نہیں، روحانی طور پہ بھی دوبارہ جنم لیا ہے، تم اس کا حصہ، اور یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ نرس کے گھر کے باہر ایک چھوٹا سا باغ تھا جہاں پھول کھلے ہوئے تھے۔ ہم کچھ دیر وہاں بیٹھے۔ اس نے اپنی زندگی کی کچھ مزید باتیں بتائیں کہ کیسے نعمان کو بچانے کے لیے وہ اکثر اپنی تنخواہ کا کچھ حصہ دوا میں خرچ کرتی رہی۔ تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں نعمان جیسا شخص ملا، اور نعمان خوش قسمت ہے کہ تم نے اس پر اعتبار کیا۔ گھر واپسی پر میں نے نعمان سے کہا تمہاری زندگی کی ایک کہانی ہر کسی کو سننی چاہیے۔ وہ بولا شاید ایک دن میں سب کچھ لکھوں گا، مگر ابھی میرا سچ تم ہو، صرف تم۔ کچھ دن بعد میں نے فیصلہ کیا کہ ماضی کے ہر کونے کو دیکھنا ہے تاکہ دل مکمل صاف ہو سکے۔ میں نے کہا مجھے اس گھر جانا ہے جہاں سے میں نکالی گئی تھی، بس ایک دفعہ۔ خاموشی سے نعمان تھوڑا چونکا، پھر بولا ٹھیک ہے، مگر میں تمہارے ساتھ چلوں گا، دروازے پر کھڑا رہوں گا، اگر تمہیں ایک پل کو بھی غیر محفوظ محسوس ہوا تو فوراً واپس لوٹ آئیں گے۔ ہم دونوں چپ چاپ اس محلے پہنچے، وہی گلیاں، وہی در و دیوار، مگر میرا چہرہ اب پہلے جیسا نہیں تھا۔ وہی دروازہ، وہی گھر۔ میں نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر چند لمحے آنکھیں بند رکھی۔ میری بھابھی کھڑکی سے جھانک رہی تھی، شاید پہچان گئی تھی، پر دروازہ نہیں کھولا۔ میں نے کہا چلو نعمان، ہمیں یہاں کچھ نہیں ملے گا، ہم صرف سچائی سے آگے بڑھے ہیں اور یہی ہماری جیت ہے۔ واپسی پر ہم نے ایک سڑک کنارے چھوٹے سے کیفے میں چائے پی لی۔ نعمان نے کہا تم اب پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی ہو۔ اگلے دن نعمان نے ایک وقت کا بندوبست کیا۔ اس نے قانونی طور پر وہ تمام دستاویزات تیار کروائیں جس سے میرا اور میرے بچے کا مستقبل محفوظ ہو سکے۔ ہم نے ایک نیا نام چنا جس پر گھر کی ہر چیز کا اندراج ہونے لگا تھا۔ میرے دل میں کئی دفعہ خیال آیا کہ یہ سب خواب ہے، مگر ہر دن ایک نئی حقیقت سامنے لاتا۔ ایک دن نعمان میرے لیے کپڑے لے کر آیا۔ میں نے کہا اب تم ایک مکمل بیوی لگنے لگی ہوں۔ وہ مسکرایا، تم ہو ہی میری بیوی، اور اب سب کچھ قانوناً بھی ویسا ہی ہے۔ میں نے اس کے لیے ایک تحفہ لیا، ایک چھوٹا سا فریم جس میں ہمارے بچے کی الٹرا ساؤنڈ رپورٹ کی کاپی تھی، اور نیچے لکھا تھا ہماری دوسری زندگی کی پہلی تصویر۔ اس نے فریم کو چوم کر الماری میں رکھا اور کہا یہ ہمارا پہلا خزانہ ہے۔ ان دنوں میں نے اپنے اندر ایک نیا جذبہ محسوس کیا۔ میں نے گھر میں پودے لگانا شروع کیے، نعمان کے لیے کھانے کے نئے تجربے کیے، اور شام کو ہم بچوں کے ناموں پر بحث کرتے۔ کبھی وہ ماہا کہتا، کبھی میں روحان کا نام لیتی، اور یوں وقت ہنسی میں گزرنے لگا۔ ہم نے ایک ساتھ بچوں کی کتابیں پڑھنا شروع کی تاکہ جب وقت آئے ہم بہتر والدین بن سکے۔ میں نے پرانی سلائی مشین مرمت کرائی اور بچے کے لیے چھوٹے چھوٹے کپڑے سلائی کرنے لگی۔ ہر ٹانکا جیسے ایک دعا تھا۔ ہم دونوں اب ایک دوسرے کے سچ، ایک دوسرے کے گواہ اور ایک دوسرے کی پناہ بن چکے تھے۔ میرے نئے شناختی کارڈ پر جب نیا نام آیا تو نعمان نے سب سے پہلے وہ کارڈ میرے ہاتھ میں دیا۔ یہ صرف تمہارا حق نہیں، تمہارا فخر بھی ہے۔ میں نے اسے ہاتھ میں پکڑا، تصویریں، دستخط، سب کچھ نیا تھا، جیسے میری پرانی شناخت، پرانے دکھ سب ختم ہو گئے ہوں۔ اس نے گھر کے دروازے پر ایک پلیٹ لگوائی جس پر ہمارے نام لکھے ہوئے تھے۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ تم نے کب کروایا؟ وہ ہنسا، جس دن تم نے مجھے اپنی زندگی کا دوسرا موقع دیا تھا، اسی دن دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اب تمہیں اپنا بنانا ہے، پوری دنیا کے سامنے۔ ہم نے زندگی کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ایک نظم پیدا کر لی تھی۔ ناشتے سے پہلے وہ میری چائے بناتا اور میں اس کے لیے پراٹھے بنانے کی کوشش کرتی۔ وہ اکثر کہتا یہ دنیا کی سب سے خاص چائے ہے کیونکہ تمہارے خاموش ہاتھوں سے آئی ہے۔ ایک دن ہم نے قریبی اسکول کا چکر لگایا جہاں وہ چاہتا تھا کہ بچہ آگے جا کر پڑھے۔ میں نے کہا ابھی تو وہ دنیا میں آیا بھی نہیں اور تم نے اسکول بھی چن لیا۔ وہ ہنسا اور بولا کیونکہ میں چاہتا ہوں وہ سب کچھ پائے جو مجھے کبھی نہ ملا۔ وہ ایک نیا دفتر کھولنے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ فائلیں ترتیب دینے میں مدد کی۔ ہم نے ایک چھوٹا سا ہوم آفس بنایا
جہاں میں بھی بیٹھ کر اس کے ساتھ کام میں شریک ہو جاتی۔ ایک دن میں نے کہا، تم چاہتے ہو کہ میں بھی کچھ سیکھوں؟ وہ بولا، نہ صرف سیکھو بلکہ سکھاؤ بھی۔ میں نے قریبی خواتین کے ایک ہنر سیکھنے والے مرکز میں داخلہ لیا، سلائی کڑھائی اور بنیادی کمپیوٹر سیکھنے لگی۔ لیکن ہفتے کے آخر ہم اکثر شہر سے باہر نکل جاتے، کبھی دریا کے کنارے، کبھی پہاڑوں کی طرف۔ وہ اکثر اپنی جیب سے پرانے کاغذ نکالتا اور دریا میں پھینک دیتا۔ یہ وہ وقت ہے جو میں بھولنا چاہتا ہوں اور پانی میں بہا دیتا ہوں۔ میں نے بھی ایک اپنا دریا میں بہا دیا۔ اب ہم واقعی ایک دوسرے کے ہو چکے ہیں ہر طرح سے۔ ایک دن اس نے مجھے کہا، تم اپنے خاندان کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی، تم چاہو تو واپس جا سکتی ہو، کم از کم ان سے مل سکتی ہو۔ میں نے کچھ لمحے خاموشی اختیار کیے، پھر کہا، وہ دروازے بند ہو چکے ہیں اور کبھی کبھی بند دروازے کھولنے سے صرف ماضی کا بوجھ لوٹ آتا ہے۔ اس نے میری بات سمجھی اور پھر کبھی دوبارہ زور نہیں دیا۔ میں نے کہا، میں کتنی بار سوچتی ہوں کہ خالی فریم کیوں رکھا ہے۔ اس نے چونک کر کہا، یہ کس کے لیے؟ میں نے جواب دیا، یہ ہمارے بچے کی پہلی تصویر کے لیے جو دنیا میں آئے گا تو یہاں سجے گی۔ وہ چپ رہا، صرف مسکرا کر سر ہلا دیا۔ راستے میں نے محلے کی خاتون کو سلام کیا۔ وہ مجھے دیکھ کر بولی، بی بی، تم تو بڑے آدمی کی بیوی لگتی ہو۔ میں نے دل میں سوچا، میں اب کسی بڑے آدمی کی بیوی ہوں، ایک عظیم انسان کی، جس نے مجھے میری پہچان دی۔ مہینے کے آخر میں نعمان نے میرے نام سے بینک اکاؤنٹ کھلوایا اور کہا، یہ تمہاری محنت کی کمائی کا خزانہ ہوگا۔ میں نے پہلا چیک اپنی سلائی کلاس کی فیس کے لیے کاٹا اور دل میں عجیب خوشی محسوس کی۔ ایک دن نعمان بیمار پڑ گیا، مگر میں نے اس کا بے اختیار خیال رکھا۔ میں نے گرم پانی رکھا، دوا دی اور اسے آرام کی مکمل سہولت دی۔ وہ بولا، تم تو ماں بننے سے پہلے ہی ماں جیسا خیال رکھنے لگی ہو۔ میں نے ہنس کر کہا، محبت میں سب کو سیکھا جا سکتا ہے نعمان۔ ہم دونوں نے گھر کی دیواروں پر خود سے ہاتھ سے لکھی دعائیں، خواب اور امیدیں سجائیں۔ ایک جگہ ہم نے لکھا کہ ہمارا نیا گھر ہے، یہاں صرف سچ رہے گا، صرف محبت ہوگی۔ ہر رات سونے سے پہلے وہ میرے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بچے سے بات کرتا، کہتا، میری ماں بہت بہادر ہے، جب تو آئے گا دنیا تجھے مکمل پائے گی۔ میں آنکھیں بند کر کے سنتی اور رب کا شکر ادا کرتی کہ اس نے مجھے ایک نئی زندگی دی، نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی طور پر بھی۔ یہ زندگی اب صرف گزر نہیں رہی تھی، یہ مکمل ہو رہی تھی۔ ادھر نیک قدم آگے بڑھ رہے تھے پہچان کی جانب، اور میں جو کبھی ایک بوجھ سمجھی جاتی تھی اب ایک محبت کی کہانی بن چکی تھی۔ صبح کا وقت تھا، میں کھڑکی کے پاس بیٹھی سورج کی کرنوں کو چہرے پر محسوس کر رہی تھی جب نعمان میرے لیے ناشتہ لے کر آیا، پراٹھے اور تازہ پھول ساتھ رکھے۔ اس نے کہا، آج تمہیں کچھ نیا پہنانا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا موقع ہے؟ وہ بولا، یہ دن ہمارا خاص ہے۔ اس نے الماری سے خوبصورت نیلا لباس نکالا جو میرے اندازے کے بالکل مطابق تھا۔ ناشتے کے بعد ہم باہر نکلے۔ وہ مجھے ایک بازار لے گیا جہاں سب کچھ بچوں کے لیے تھا۔ میں نے حیرت سے ایک ایک چیز کو دیکھا، ننھے ننھے جوتے، کپڑے اور چھوٹے کھلونے۔ اس نے کہا، تمہیں جو پسند آئے اسے اٹھا لو۔ ایک سفید کپڑوں کا سیٹ میں نے جھجکتے ہوئے اٹھایا جس پر چھوٹے ستارے بنے ہوئے تھے۔ یہ ٹھیک ہے؟ میں نے پوچھا، یہ بہت خاص لگ رہا ہے۔ اس نے فوراً کہا، ہم نے بچوں کا ہی آرام دہ بستر بھی خریدا جس پر وہ خاص طور پر بضد تھا کہ وہ خود گھر جا کر جوڑے گا۔ شام تک ہم تھک گئے لیکن دل میں ایک عجیب سی تازگی تھی۔ واپسی پر اس نے آئس کریم خریدی اور پارک کے کنارے ہم نے ساتھ بیٹھ کر کھائی۔ ایک بچے نے قریب آ کر کہا، آنٹی، آپ کے پیٹ میں بچہ ہے؟ میں نے ہنس کر کہا، ہاں، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ بولا، میری مما نے بھی ایسے پیٹ میں مجھے رکھا تھا۔ گھر واپس آ کر نعمان نے وہ بستر خود جوڑا۔ میں اسے دیکھتی رہی، اس کے ماتھے پر پسینہ، ہاتھوں میں لکڑی کے پھول سے اور چہرے پر سنجیدگی۔ جب بستر مکمل ہو گیا اس نے کہا، یہ ہمارا پہلا تحفہ ہے اپنے بچے کے لیے۔ میں نے ایک شیشے کے فریم میں وہ سب کھلونے رکھے جو ہم خرید کر لائے تھے۔ ان کی رونق جیسے ہمارے نئے سفر کی علامت تھی۔ 2 دن بعد نعمان نے کہا، میں نے تمہارے لیے مختصر فوٹو سیشن کا بندوبست کیا ہے۔ تمہاری یادیں صرف دل میں نہیں، تصویروں میں بھی ہونی چاہیے۔ میں نے تھوڑا جھجکتے ہوئے پوچھا، کس کے لیے؟ اس نے کہا، ہمارے لیے اور اس بچے کے لیے جو ایک دن ان تصویروں کو دیکھ کر کہے گا، میری ماں کتنی خوبصورت تھی۔ فوٹوگرافر آیا، میں نے نیلے لباس کے ساتھ تصویریں کھنچوائیں اور نعمان نے میری تصویریں لی، کبھی کھڑکی کے پاس، کبھی نرسری کے ساتھ، کبھی کتابیں پڑھتے ہوئے۔ اس نے کہا، یہ تصویریں صرف ایک ماں کی نہیں، ایک مکمل عورت کی ہیں جس نے خود کو خود بنایا ہے۔ اس ہفتے میں نے نعمان کے ساتھ مل کر نرسری کو مزید سجایا، دیواروں پر رنگین پردے ڈالے اور ایک ساؤنڈ مشین رکھی جو بچے کو سونے میں مدد دے سکے۔ نرسری کے دروازے پر ایک تختی لگائی، محفوظ گھونسلہ۔ میں نے اب سلائی کا کام شروع کر دیا۔ میں نے بچے کے لیے اپنے ہاتھ سے پہلا کمبل بنایا۔ جب نعمان کو دکھایا تو اس نے کہا، یہ دنیا کا سب سے نرم کمبل ہوگا کیونکہ اسے تمہارے ہاتھوں سے بنایا گیا ہے۔ ہم ایک دن قریبی ہسپتال گئے جہاں نعمان نے رجسٹریشن کروائی۔ اگر کچھ بھی ہو تو ہم فوراً یہاں آئیں گے، اس نے کہا۔
وہاں موجود نرسز نے مجھے مشورے دیے۔ ایک نے تو کہا آپ خوش نصیب ہیں، آپ کا شوہر بہت خیال رکھنے والا ہے۔ میں نے صرف مسکرا کر سر ہلا دیا کیونکہ الفاظ کم تھے اس کی محبت کو بیان کرنے کے لیے۔ ایک شام مجھے نعمان ایک مقامی کتاب میلے میں لے گیا۔ وہاں بچوں کی کہانیوں کی کتابیں تھیں۔ ہم نے کتاب خریدی جس کا نام تھا ماں کی گود، دنیا کا سب سے محفوظ مقام۔ گھر آ کر نعمان نے وہ کتاب پڑھ کر سنائی جیسے بچہ ہمارے درمیان موجود ہو۔ ہر صفحہ پلٹتے وقت میری طرف دیکھتا جیسے پوچھ رہا ہو ہم تیار ہیں؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا کیونکہ اب میں صرف جسمانی طور پر نہیں ذہنی طور پر بھی تیار تھی۔ زندگی میں پہلی بار میں مستقبل کا سوچ کر مسکرا رہی تھی۔ رات کو میں نے اس سے کہا میں چاہتی ہوں ہمارا بچہ تم جیسا ہو، خاموش، مضبوط اور محبت سے لبریز۔ نعمان بولا میں چاہتا ہوں تم جیسا ہو، سچا اور معاف کرنے والا۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ کہا یا پھر ہمارا امتزاج ہو۔ وہ دن واقعی میری زندگی کا حسین ترین دن بن گیا، نہ اس لیے کہ ہم نے کچھ خریدا یا تصویریں بنائیں، بلکہ اس کے لیے کہ ہم نے اپنے آنے والے کل کو ساتھ جینے کا وعدہ کیا، محبت سے، تیاری سے اور مکمل یقین سے۔ نعمان کا آفس شہر کے پوش علاقے میں ایک بلند و بالا عمارت کی چھٹی منزل پر تھا۔ جب ہم اس سے باہر نکلے تو سامنے ایک کشادہ ریسیپشن تھا جس پر اس کا نام چمکدار حروف میں لکھا تھا۔ ریسیپشنسٹ نے ہمیں دیکھتے ہی معذب لہجے میں کہا سر آپ کی میٹنگ 10 بجے ہے، کانفرنس روم تیار ہے۔ نعمان نے مسکرا کر سر ہلایا اور مجھے ساتھ لیے اندر کی طرف بڑھا۔ ہم ایک وسیع شیشے والے کمرے میں داخل ہوئے جہاں ایک بڑی میز تھی اور ایک سائڈ پر سافٹ بورڈ پر نعمان کی تصویریں لگی تھی، انعامات، ایوارڈ، بزنس شوز کی کٹ آؤٹس۔ میں نے حیرت سے ہر چیز کو دیکھا۔ ایک لڑکا فائل لے کر اندر آیا اور بولا سر کلائنٹ کا جواب آ گیا ہے، وہ نیا معاہدہ سائن کرنے کو تیار ہے۔ نعمان نے میری طرف دیکھ کر کہا یہ ہے میری اہلیہ اور میری کمپنی کی سب سے بڑی وجہ کامیابی کی۔ میں نے شرما کر نگاہ جھکا لی مگر دل کے اندر کہیں فخر محسوس ہوا، ایسا فخر جو ہمیشہ چھین لیا گیا تھا۔ نعمان نے مجھے کانفرنس روم دکھایا، اپنی ٹیم سے ملوایا جنہوں نے بڑی عزت سے سلام کیا۔ اس شخص کی زبان پر سر کا احترام تھا اور میں سوچنے لگی کہ وہی نعمان ہے جسے کبھی پاگل، نامکمل اور بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ دوپہر کے وقت اس نے مجھے آفس کے کیفے میں بٹھایا جہاں اس نے میرے لیے سینڈوچ اور جوس منگوایا۔ یہ سب تمہارا ہے، وہ بولا، یہ کمپنی کے لوگ سب اس وقت کی یاد دلاتے ہیں جب کسی نے مجھے قبول نہیں کیا تھا سوائے تمہارے۔ میں نے کہا میں تو صرف ساتھ دیا ہے، یہ سب تمہاری محنت کا نتیجہ ہے۔ اس دن میں نے اسے ایک نئے روپ میں دیکھا۔ آفس میں وہ پر اعتماد بزنس مین تھا مگر گھر آ کر وہی نعمان بن جاتا جو میرے لیے دودھ گرم کرتا، رات کو میرے پاؤں دباتا۔ اگلے دن اس نے کہا میں چاہتا ہوں تم بھی کمپنی کا حصہ بنو۔ میں نے سوچ کر کہا میں بچوں کے سیکشن پر کام کرنا چاہتی ہوں۔ وہ فوراً مان گیا۔ میں نے ایک پروجیکٹ بنایا، پہلا لمس، جو ماؤں اور نومولود بچوں کے لیے تھا۔ نعمان نے ٹیم دی اور مجھے لیڈ بنایا۔ پہلی میٹنگ میں جب سب نے تالیاں بجائیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر یہ خوشی کے آنسو تھے۔ کچھ دن بعد ہمارا شو روم کھلا، میڈیا نے رپورٹ کی اور میرے نام کے ساتھ ڈائریکٹر لکھا۔ نعمان نے کہا یہ تمہاری پہچان ہے اور ہمارا مستقبل۔ نعمان نے ایک اور سرپرائز دیا، میرے والدین کی پرانی تصاویر، وہ میرے لیے سب سے قیمتی تحفہ تھا۔ اس نے کہا یہ تمہارے کمرے میں رہیں گی تاکہ تم کبھی تنہا نہ محسوس کرو۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ پروجیکٹ کی آمدنی کا حصہ ان عورتوں پر خرچ ہوگا جو مشکل حالات سے گزرتی ہیں۔ ہم نے ایک فنڈ بنایا، دوسرا جنم، جس سے کئی عورتوں کی مدد ہوئی۔ کچھ دن بعد ایک تقریب میں نعمان کو بزنس مین آف دی ایئر کا ایوارڈ ملا۔ اس نے اسٹیج پر کہا یہ ایوارڈ میری بیوی نازیہ کے نام ہے جس نے ہر حال میں میرا ساتھ دیا۔ سارا ہال تالیاں بجانے لگا اور میری آنکھوں میں خوشی کی چمک آ گئی۔ گھر پر نعمان نے میرے آرام کے لیے ایک شیڈول بنایا تھا، نیند، دوا اور ورزش اور ہنسی۔ وہ کہتا یہ میرا منی فیسٹیو ہے کیونکہ تم میرا سب کچھ ہو۔ نرسری کے دروازے پر اس نے لکھا ہماری روشنی جلد آ رہی ہے۔ ہم نے دعا کی اور سو گئے۔ رات کے آخری پہر درد شروع ہوا۔ میں نے نعمان کو جگایا، وہ فوراً تیار ہو گیا۔ پورے سفر میں میرا ہاتھ پکڑے رہا اور کہتا رہا کچھ نہیں ہوگا، تم بھی محفوظ ہو اور ہمارا آنے والا بچہ بھی محفوظ ہے۔ میں نے اللہ سے وعدہ لیا تھا۔ آپریشن تھیٹر کے باہر نعمان مسلسل دعائیں پڑھ رہا تھا۔ نرس آئی اور بولی بیٹے کی پیدائش ہو گئی ہے، ماں بھی خیریت سے ہے۔ نعمان کی آنکھیں نم ہوئی مگر اس نے بس سر جھکا کر شکر ادا کیا۔ جب مجھے ہوش آیا پہلا چہرہ جو دیکھا وہ نعمان کا تھا، اس کے ہاتھ میں ہمارا بچہ تھا۔ وہ بولا دیکھو یہ تم سا بھی ہے، مجھ سا بھی ہے اور دعاؤں سا بھی ہے۔ میں نے پہلی بار بیٹے کو گود میں لیا، اس کی انگلیاں میری انگلیوں سے لپٹ گئیں۔ نعمان نے کہا یہ تمہیں پہچان گیا ہے، اسے پتا ہے تم وہ ماں ہو جس نے درد میں بھی خوشی دی۔ ہم نے اس کا نام چاند رکھا۔ نعمان نے پیدائش سے پہلے یہ نام سوچ رکھا تھا۔ دوسرے دن وہ نرسیں آئیں جنہیں نعمان نے پہلا لمس پروجیکٹ کے ذریعے ہنر سکھایا تھا۔ وہ کہنے لگی
آپ جیسی ماں بننے کی دعا کرتے ہیں۔ گھر واپسی پر نعمان نے نرسری مزید سجا دی، جھولا، خوشبو اور ایک پردہ جس پر ہمارے نام لکھے تھے۔ اندر داخل ہوئی تو پہلا گانا بج رہا تھا جو نعمان نے خود ریکارڈ کروایا تھا۔ کچھ دن مہمان آتے رہے، سب حیران تھے کہ یہی نعمان ہے جو کبھی ہسپتال میں وقت گزارتا تھا، آج ایک شوہر، ایک باپ اور ایک مکمل ہمسفر بن چکا تھا۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا، چہرہ تھکا ہوا تھا مگر آنکھوں میں روشنی تھی، وہ روشنی جو ماں بننے کے بعد آتی ہے۔ نعمان نے کہا، تم اب صرف نازیہ نہیں، ہماری نسل کی بنیاد ہو۔ رات کو جب چاند روتا تو وہ اسے گود میں لے کر کہتا، پاپا کی پرنسس تھک گئی ہے، اب ابو کی باری ہے۔ میں دیکھتی اور شکر ادا کرتی کہ زندگی مہربان ہوئی ہے۔ کچھ دن بعد ہم پارک گئے، نعمان نے چاند کو کندھے پر بٹھایا اور میں نے تصویر کھینچ لی جس پر بعد میں لکھا میرے ماضی کا انجام، میرا حال کی جیت اور میرے مستقبل کی مسکراہٹ۔ نعمان نے اس کے لیے خوشبوئیں اور بچوں کی کہانی لکھی۔ ماں کی ہتھیلی پر لکھا خواب میں ہر لمحہ اپنی ڈائری میں محفوظ کرتی تاکہ چاند کو یہ پتہ چلے کہ ہم نے اسے کتنا چاہا ہے۔ ایک دن نعمان نے کہا، میں چاند کو تمہاری کہانی سناؤں گا کہ تم نے اندھیرے سے روشنی کا سفر کیسے کیا۔ میں نے کہا، تو وہ سیکھے گا کہ اصل رشتہ وہ ہوتا ہے جو ساتھ دیتا ہے۔ ہم تینوں ایک مکمل کہانی بن چکے تھے۔ ایک دن نعمان نے پوچھا، کیا تم تیار ہو ان سے ملنے کے لیے؟ میں نے کہا، تیار کبھی نہیں تھی مگر شاید اگر آج یہ خاموشی ٹوٹ جائے تو میرے اندر کی بے وزنی ختم ہو جائے۔ اس نے بھائی اور بھابھی کو بلایا اور صرف اتنا بتایا کہ ایک دعوت ہے۔ جب وہ آئے گھر میں خاموشی چھا گئی۔ میں نے چاند کو تیار کیا، سفید لباس میں لپٹا، ننھے ہاتھ میرے دوپٹے سے کھیل رہے تھے۔ دروازے پر بیل بجی، نعمان نے کھولا، بھائی اور بھابھی اندر آئے۔ بھابھی کے لب کانپ رہے تھے، بھائی کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ نعمان بولا، میں زندہ ہوں، تمہیں بتایا گیا سب جھوٹ تھا۔ بھائی نے نظریں چرائیں۔ میں کمرے سے نکلی، بیٹے کو گود میں لیا اور آہستہ سے کہا، یہ میرا بچہ ہے اور یہ وہی سچ ہے جسے تم لوگوں نے جھٹلایا تھا۔ کمرے میں بھاری خاموشی چھا گئی۔ بھابھی کی رنگت اڑ گئی۔ بھائی نے کہا، ہم نے جو کیا اس کی معافی نہیں۔ میں نے جواب دیا، معافی کی ضرورت نہیں، بس چاہتی تھی تم حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ نعمان نے انہیں بیٹھنے کو کہا۔ وہ دونوں کچھ دیر کھڑے رہے، پھر آہستہ آہستہ صوفے پر بیٹھ گئے۔ بھائی نے کہا، یہ جگہ خوبصورت ہے۔ بھابھی نے پہلی بار میری طرف دیکھا اور بولی، سوچا نہیں تھا تم ہمیں یوں دیکھو گی، عزت کے ساتھ۔ میں نے کہا، میں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ تم دونوں میری آنکھوں میں دیکھ کر خاموش رہو گے۔ چائے آئی تو ہم چاروں بیٹھے مگر الفاظ کم اور نظریں زیادہ بول رہی تھی۔ بھائی نے چاند کو دیکھا اور کہا، یہ تو بالکل اپنے باپ جیسا ہے۔ نعمان نے سیدھا سوال کیا، کیا تم لوگوں نے میری والدہ کو بتایا تھا کہ میں زندہ ہوں؟ بھابھی نے نظریں چرا لی اور کہا، نہیں، ہم نے وہی بتایا جو آسان تھا۔ میں نے کہا، آسانی کے لیے سچ قربان کیا، لیکن ایک دن وہ واپس آ کر آنکھوں میں جھانکتا ہے۔ بھائی نے کہا، ہم یہاں کچھ کہنے نہیں آئے تھے، بس یہ نہیں جانتے تھے تم ہمیں یوں بلا لو گے۔ نعمان نے کہا، نہ بلایا نہ سزا دی، صرف یہ دکھایا کہ جنہیں تم نے مٹا دیا وہ دوبارہ جنم لے چکے ہیں۔ میں نے چاند کو بھائی کے قریب کیا، وہ ہچکچایا، پھر ہاتھ بڑھایا مگر چاند نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ میں نے کہا، خون کا رشتہ ہو تو بھی اعتبار دوبارہ جیتنا پڑتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھنے لگے۔ جاتے وقت بھابھی نے کہا، تم دونوں خوش ہو اور یہی تمہاری جیت ہے۔ دروازہ بند ہوا اور میں نے نعمان سے کہا، یہ باپ مکمل ہو گیا۔ اس نے کہا، یہ بند نہیں، مکمل ہوا ہے، کیونکہ ہم نے اسے سچائی سے ختم کیا ہے۔ اس دن کے بعد ہم نے ماضی پر بات نہیں کی۔ میں نے چاند کے لیے ایک فوٹو البم بنایا، ہر یاد کے ساتھ آخر میں لکھا، وہ دن جب ہم نے سچ دکھایا اور جھوٹ کو جانے دیا۔ ایک ہفتے بعد نعمان نے کہا، پرانے لوگ امتحان ہوتے ہیں، اگر وقار سے سامنا کیا جائے تو یہی اصل فتح ہے۔ میں نے کہا، سب سے بڑی فتح یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو سچ کے ساتھ پال رہے ہیں۔ ہم نے نرسری میں ایک فریم لگایا، یہ گھر ان لمحوں کا محافظ ہے جو خاموشی سے جیتے گئے۔ چاند کے اسکول کے پہلے دن ہم نے رات بھر تیاری کی۔ صبح جب وہ یونیفارم میں تیار ہوا، میں دروازے پر کھڑی دیکھتی رہی۔ گاڑی میں بیٹھتے وقت اس نے کہا، امی آپ میرے ساتھ نہیں جائیں گی؟ میں نے کہا، تم بہت بڑے ہو گئے ہو، ابو ساتھ ہیں اور میری دعائیں بھی۔ نعمان نے تصویر بھیجی جس میں چاند اسکول کے دروازے پر کھڑا تھا۔ میں نے وہ تصویر فریم کر دی۔ زندگی اب ترتیب سے چل رہی تھی۔ نعمان آدھا دن آفس اور آدھا وقت پروجیکٹس پر دیتا۔ میں نے خواتین کے لیے ہنر سکھانے کا کام شروع کیا۔ اخبار نے ہمارے کام پر فیچر چھاپا۔ عنوان تھا، وہ جو اندھیرے میں تھی آج چراغ بنی ہے۔ ہم نے ایک لائبریری کھولی جہاں بچوں کے لیے کہانی اور والدین کے لیے تربیت تھی۔ ہر جمعہ کو بچوں کو پڑھاتے، کہانیاں سناتے۔ ایک دن چاند نے کہا، میری امی مجھے کہانیاں سناتی ہیں اور ابو خواب دکھاتے ہیں۔ لوگوں نے تالیاں بجائیں اور مجھے لگا میرے لفظ دنیا میں گونج گئے۔ ہم نے ایک درخت بھی لگایا جسے کہا، یہ ہماری زندگی کی طرح ہے، بنیاد مضبوط ہے، پرانے دن یاد آتے ہیں مگر اب ان کے ساتھ دکھ نہیں تھا، صرف سچائی تھی۔ ایک دن ہم نے پرانے خطوط پڑھے۔ نعمان کے خط میں لکھا تھا،
اگر تم میرے پاس آ جاؤ تو میں تمہیں سب دوں گا جو دنیا نے تم سے چھینا تھا۔ میں نے وہ خط واپس ڈائری میں رکھ دیا اور کہا، تم نے سب کچھ دیا اور اس سے زیادہ۔ ہم نے ایک نئے گھر کا فیصلہ کیا جہاں عزت اور تعلیم کی بات ہوگی۔ محبت کا قافلہ، بس خریدی اور شہروں گاؤں میں جا کر ماؤں کو سکھایا، بچوں کو پڑھایا۔ ایک عورت نے کہا، بیٹی تم نے مردوں کو بھی سکھا دیا کہ عورت کی عزت کیا ہوتی ہے۔ نعمان نے کہا، میں نے تم سے محبت نہیں صرف جینا سیکھا۔ میں نے کہا، اور میں نے تم سے ہار کے بعد جیتنا سیکھا۔ ہم نے ہر سال چاند کی سالگرہ نیک کام سے منائی۔ پہلی پر کپڑے دیے، دوسری پر فیس ادا کی، تیسری پر 50 درخت لگائے۔ چاند نے کہا، یہ پودا میرا دوست ہے، جیسے ابو میرے ہیرو ہیں۔ میں رات کو آسمان دیکھ کر سوچتی، کاش سب کو ایک نعمان ملے، وہ خود کو پہچان سکیں، وہ خود بن سکیں، جو ظلم ختم کریں۔ نعمان میرا شریک حیاتی نہیں، میرا عکس ہے، میری تحریروں کی دعاؤں کا جواب ہے۔ میں نے دکھوں والی کتاب بند کر دی ہے، اب ایک نئی زندگی ہے جس میں محبت، عزت اور وقار ہے۔ چاند ہر دن نیا لفظ سیکھتا ہے، کہتے ہیں امی ابو نے مجھے سکھایا ہے، میں آگے سکھاؤں گا۔ میں کہتی ہوں سیکھنا کبھی ختم نہ کرنا، کیونکہ زندگی سیکھنے کا نام ہے۔ میری کہانی مکمل ہو گئی ہے، اس لیے نہیں کہ مسائل ختم ہوئے ہیں، بلکہ اس لیے کہ میں نے دکھ کو جیت میں بدل دیا۔ نعمان جو کبھی پاگل کہلایا، آج میری پہچان، میرا مان اور میری روشنی ہے۔ اور ایک دن جب میں چاند کو کہانی سناؤں گی تو اس کے ہاتھ میں ایک کتاب رکھوں گی جس کا عنوان ہوگا، محبت جو پاگل پن میں چھپی تھی۔ ناظرین، اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو پلیز لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی دل کو ہلا دینے والی اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کا ایک لائک اور آپ کا سبسکرائب ہی ہماری سب سے بڑی حوصلہ افزائی ہے۔